بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 6، چہرے کا پردہ واجب ہونے کی شرعی دلیل۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے پیغمبر اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے کہ سر سے نیچی کر لیا کریں، اپنے چہرے کے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں، یعنی کسی ضرورت سے باہر نکلنا پڑے تو چادر سے سر اور چہرہ بھی چھپا لیا کریں، جیسا کہ سورۃ النور کے ختم کے قریب ہے۔ میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اس کی تفسیر میں صاحب درمنشور نے محمد بن سیرین سے نقل کیا ہے کہ میں نے عبیدہ سلمانی سے اس کے معنی پوچھے تو انہوں نے چادر میں سر کے ساتھ چہرے بھی چھپا لیا اور ایک آنکھ کھلی رہنے دی، اور اس حکم کی جو علت و وہاں مذکور ہے، یعنی لخا، اس کا حاصل بھی خوف فتنہ ہے، وہ فتنے کے انواع مختلف ہوں۔ بحوالہ بیان القرآن، صفحہ نمبر 23، جلد نمبر 8، سورۃ النور۔ ایک شبہ اور اس کا جواب۔ پردے کی آیت کے متعلق کسی صاحب نے ذکر کیا کہ اس حکم کی مخاطب توازن تو ازواج مطہرات ہیں۔ فرمایا، لوگوں کی سمجھ میں بڑی کجی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان محفوظ رکھیں، اس قدر فتنے ہیں کہ حالانکہ یہ موٹی سی بات ہے، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو سمجھنا چاہیے کہ وہاں تو فتنے کا احتمال کم تھا جب وہاں استداد کیا گیا، یعنی پردے کا حکم کیا گیا۔ یہاں تو بدرجہ اولا اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہاں تو واقعی فتنے کا احتمال ہے۔ فرمایا، تعجب نہیں کہ کچھ زمانہ بعد یہ کجی پیدا ہو کہ کلام مجید کے ہم مخاطب ہی نہیں، کیونکہ اس وقت ہم موجود ہی نہیں تھے۔ چہرے کا پردہ واجب ہونے کی قطعی دلیل۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، سورۃ الاحزاب، ترجمہ: اے پیغمبر کہہ دیجئے اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی بیویوں سے کہ نیچے لٹکا لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سی چادریں۔ اس آیت میں گھر سے باہر نکلنے کے ضابطے کی تعلیم ہے۔ جو نکلنا کسی سفر وغیرہ کی ضرورت سے واقع ہو، اس وقت بھی بے حجاب مت ہو، بلکہ اپنی چادر کا پلہ اپنے چہرے پر لٹکا لیں تاکہ چہرہ کسی کو نظر نہ آئے۔ ظاہر ہے کہ اس تصریح کے بعد اس کہنے کی گنجائش کم ہے کہ چہرے کا چھپانا فرض اور واجب نہیں۔ چہرے کا پردہ ضروری ہونے کی ایک اور دلیل۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یعنی مرد کا احرام اس کے سر میں اور عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حج میں مردوں کو سر ڈھانپنا حرام ہے اور عورتوں کو چہرے پر کپڑا ڈالنا جائز ہے، مگر اس سے یہ اجتناب نہیں ہو سکتا کہ پردہ عورتوں کو نہ کرنا چاہیے، بلکہ اس سے تو اوپر پردے کی تاکید ضروری ہونی ہے۔ پر استدلال ہوتا ہے کہ عورت کو ساری عمر چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے، صرف حج میں اس کو منہ کھولنا چاہیے۔ اگر یہ حج کی خصوصیت نہ ہوتی تو احرام کے معنی میں کچھ نہیں ہوں گے۔ اگر عورت کو ساری عمر چہرہ کھولنا جائز ہوتا تو اس کے کیا معنی کہ عورت کا احرام چہرے میں ہے۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ بہت قابل اہتمام ہے۔ احرام میں حکم دیا گیا ہے کہ مرد سر کھلا رکھیں اور عورتیں چہرے کھلا رکھیں، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑا چہرے سے نہ لگے، یہ نہیں کہ اجنبی مردوں کو چہرہ دکھلاتی پھریں۔ بس احرام میں بھی عورتیں اپنے چہرے پر اس طرح کپڑا لٹکائیں کہ ان کے چہرے سے علیحدہ رہے۔ عورت کے لیے چہرہ کھولنے اور مردوں کو دیکھنے کا شرعی حکم۔ آیت و احادیث و روایات و فقہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے اصل حکم احتجاب و استجار بجی اعضائے نہاد کا نہا ہے، یعنی پورے جسم اور تمام اعضاء کا پردہ اور خود پردے میں رہنا شرعاً ثابت ہے، البتہ جہاں ضرورت شدیدہ ہو یا بے سبب کمر سبی بڑھاپے کی وجہ سے مطلقاً فتنے کا احتمال اور خواہش باقی نہیں، وہاں چہرہ اور ہتھیلی کا کھولنا جائز ہے۔
اور یہی مطلب ہے کہ ان کے سطر نہ ہونے کا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ مشتہبات عورتوں کا اجنبی کے سامنے آنا ازروئے قرآن و حدیث و فقہ و ناجائز ہے، اور ضرورت میں برقع اوڑھ کر نکلے۔ آیت و احادیث و روایت فقہ اصل کتاب میں موجود ہیں، اور چہرہ کھولنے یا نہ کھولنے کی سب تفصیل عورت کے فعل میں ہے۔ باقی جو مرد کا فعل ہے یعنی نظر کرنا، اس کا جد احکم ہے، یعنی چہرہ کھولنے کا جواز نظر کرنے کے جواز کو مستلزم نہیں۔ بس جس صورت میں عورت کو کسی عضو کا کھولنا جائز ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مرد کو اس کا دیکھنا بھی جائز ہو، بلکہ وہ محل محرم یا احتمال شہوت کی صورت میں غض بصر نگاہ نیچی رکھنے کا مامور ہے کہ گا۔ چنانچہ خود آیت میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔